ممتاز مذہبی سکالر ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب تشریف لائے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کے مطابق آپ گفتگو فرمائیں۔ بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، صدق اللہ العظیم۔ وروینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلام دنیا میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین اور عزیز طلباء کرام، بالخصوص ابتداءً میں جامعہ چشتیہ رضویہ کے اس ہونہار طالب علم کو خراج عقیدت پیش کروں گا اور بطور موٹیویشن اس کے لیے چند کلمات بھی کہوں گا کہ جس نے اپنے سر پر یہ اعزاز کا صحرا سجایا تو ادارے نے بھی اس کی پشت پناہی کرتے ہوئے ایک بڑا صحرا اس کا اہتمام کیا ہے، اور اس کا نام جو ہے فروغ علم سیمینار رکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک طالب علم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ پوری کی پوری تقریب جو ہے وہ اس کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے۔ اس پر میں جامعہ حاضی کے محتمم و بانی اور ہم سب کی ہر موقع پر حوصلہ افزائی کرنے والے حقیقی معنوں میں مجاہد اہل سنت، اپنی پیرانہ سالی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہر میدان میں صف اول میں نظر آنے والی شخصیت اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے والی شخصیت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ ابو سعید محمد حنیف چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کو بھی اور آپ کے سارے صاحبزادگان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کو پہلے سے زیادہ اوج اور ترقی عطا فرمائے۔ اکابرین موجود ہیں، تو مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع اگرچہ کرنٹ ایشو تو نہیں بنتا، لیکن اس کا بیک اپ ضرور موجود ہے کہ مدارس کا جو مستقبل ہے، دا فیوچر آف اسلامک انسٹیٹیوٹ، یہ کیا ہے، جبکہ ہمارے اینٹی جو اسلام مخالف قوتیں ہیں وہ ہر وقت ان کے کچھ نہ کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں اور وہ اسے کسی نہ کسی صورت میں دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اپنی وسعت کے مطابق اس پر چند کلمات تحریر کیے ہیں، میں انہی کو صرف پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اس چیز کو واضح کر سکوں کہ مدارس کا جو قیام اور وجود ہے اور اس کی جو بقا ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور اس کے لیے کتنی کاوشیں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور اس کے خلاف جو قوتیں میدان عمل میں موجود ہیں ان کے مقاصد اور ٹارگٹس کیا ہیں، اور وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں آ کے ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، تنازع ہو جاتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی وطن میں، ہمارے اپنے ہی بھائی، ہمارے اپنے ہی
لوگ ان مدارس سے دینیا کے خلاف مغرب کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ اس پر جو میں سب سے پہلی بات جہاں سے شروع کروں گا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات باعث افتخار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں ایک مکمل زندہ و جاوید دستور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا 14 صدیوں پر محیط ایک شاندار اور درخشاں ماضی ہے۔ ان کے پاس ایک عظیم الشان تہذیب و ثقافت ہے۔ قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس خدائی رہنمائی بھی موجود ہے۔ قرن اول سے لے کر عصر حاضر تک علماء اسلام کی جہد مسلسل کے نتیجے میں فقہ اسلامی کی عظیم علمی میراث اور بے مثال دستور حیات کا ذخیرہ وہ مدارس کے پاس ہے۔ یہ مسلمان ہی تھے اور ہیں جنہوں نے دنیا کو خدائی ہدایت اور رہنمائی سے روشناس کروایا ہے۔ انہیں شرک، کفر اور جہالت کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر ایمان و بقا اور علم کی روشنیوں سے مالا مال کیا۔ دنیای انسانیت کو دستور حیات دیا، انہیں تہذیب دی، امن دیا، مظلوموں اور ناداروں سمیت تمام طبقات انسانی کو حقوق دیے، غرض انسانیت کو جینے کا سلیقہ اور قرینہ عطا کیا۔ مسلمانوں کے عروج سے انسانی دنیا اور ان کی زندگیوں پر جو مثبت اور زوال سے جو منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، تاریخ انسانی سے واقف ایک ادنا طالب علم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن انسانوں میں ہمیشہ سے ایک ایسا استعماری طبقہ رہا ہے جو اپنے سینوں میں موجود کینہ، بغض، حسد کی بنا پر انسانیت کو آسمانی ہدایت اور رہنمائی سے محروم کر کے اس کا استحصال کرنا چاہتا ہے۔ اسی غرض سے اس استعماری طبقہ نے ہر دور میں خدائی ہدایت اور رہنمائی کے علمبردار جتنے بھی مسلمان ہوئے، جس بھی میدان میں وہ نکلے، ان کے ساتھ وہ برسر پیکار رہے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت جب تک وحی الہی کی رہنمائی میں زندگی گزارتی رہی، اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ لیکن جب مسلمانوں کی اجتماعیت اور معاشرہ خدائی تعلیمات کو چھوڑ کر نفس پرستی اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو گیا، تو اس استعماری طبقہ کو اپنی سازشوں میں کامیاب ہونے کا موقع میسر آ گیا، جس کے بڑے مظاہر اندلس، بر صغیر اور ترکی سے مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو ایک نئے استعماری اور استحصالی نظام سے بدلنے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ مذہبی بنیادوں پر استوار مغربی استعمار کو جب دنیا میں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے باقاعدہ استعماری اور تبشیری مشن کے تحت مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخ، تہذیب و تمدن، بے مثال علمی ورثہ اور سرمایہ پر قدغن لگانے اور اس کی حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کی۔ یہاں میں صرف ایک جملہ اضافی طور پر آپ سے سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ جب بھی آپ کسی قوم کی شناخت کو مٹانا چاہتے ہیں تو جو اس کی مدر لینگویج ہے آپ اس کو بدل دیں، وہ قوم اپنی شناخت خود ہی کھو بیٹھتی ہے۔ دیکھیے، اب ہمارے پاس اردو اگرچہ لشکر ہے، اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ مکس ہو جاتی ہیں، کوئی بھی زبان اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کے اندر اتنی فلیکسبلٹی موجود ہے، اتنی وسعت موجود ہے، لیکن اس اردو کی اگر ہم بیس دیکھتے ہیں، اس کی روٹس دیکھتے ہیں کیا ہیں، جڑیں ہیں، تو اس کی جڑوں میں عربی اور فارسی موجود ہے۔ اب استعماری طاقت کا ایک بہت خطرناک حربہ یہ ہے کہ وہ عربی اور فارسی کو نکال کر اس کے اندر انگلش کا مکسچر لا رہی ہے، جو ہماری مجبوری بھی بن گئی۔ ہم نے اسے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے قبول بھی کیا، اور نہ اس کو قبول نہ کر کے ہم معاشرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ تو نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری آنے والی نسل جو کچھ نہ کچھ فارسی اور عربی سے آشنائی رکھتی تھی، اس نتیجے میں اب آنے والی نسل فارسی سمجھنا اور عربی بولنا تو دور کی بات، وہ فارسی اور عربی کو صحیح معنوں میں پڑھنے سے بھی قاصر نظر آتی ہے، جبکہ ہمارا ورثہ
اس بر صغیر کے اس سرکل میں رہنے والے لوگوں کا زیادہ ورثہ وہ فارسی اور عربی میں موجود ہے۔ علوم نقلیہ کی بات کریں تو علوم نقلیہ کے جو ہمارے سورس ہیں، جتنے بھی جو ہمارے انتہائی سورسز ہیں، پرائمری سورسز کی بات کریں یا دوسرے سورسز کی بات کریں تو وہ سارے کے سارے عربی اور فارسی میں موجود ہیں۔ استعمار اس طرح کے اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے کس طرح ہم پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مذہبی بنیادوں پر استوار مغربی استعمار کو جب دنیا میں غلبہ حاصل ہوا تو اس نے باقاعدہ استعماری تبشیری مشن کے تحت مسلمانوں کے عظیم الشان تاریخ، تہذیب، تمدن، بے مثال علمی ورثہ اور سرمایہ پر قدغن لگانے اور اس کی حقیقت کو مسخ کرنے کی خاطر ایک استشراقی تحریک چلائی۔ استشراق کا میں یہاں تھوڑا سا تعارف کر دوں۔ استشراق جسے اورینٹلزم کہتے ہیں آج کی جدید اصطلاح کے اندر، اور اب یہ دو شکلوں میں جا چکا ہے، ایک اولڈ میں پرانا ہے اور ایک نیا ہے۔ اس کی دو نشتیں ہوئیں، دونوں میں ان کے ٹارگٹس مختلف رہے۔ یہ جو استشراق ہے اس کا فوکس کیا ہے کہ یہ ایسے افراد تیار کرتے ہیں کہ جن کا حلیہ، ظاہری شکل، ان کی باڈی لینگویج وہ ساری کی ساری وہ ہوتی ہے جو مشرق میں رہنے والے مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور ان کو علوم بھی باقاعدہ سرکاری سطح پر، یعنی جو ان کے پیچھے مغرب کے انٹلیکچوئلز ہیں، ان کے جو دانشور ہیں، ان کی جو فکر کار فرما ہوتی ہے، اس کے مطابق مشرقی علوم ان کا ایک کریٹیکل ریویو، تنقیدی جائزہ لینے کے لیے انہیں تعلیم و تعلم سے آشنا کیا جاتا ہے۔ ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ بہت سارے کام ان سے رب تعالیٰ نے وہ بھی لے لیے کہ جو شاید مشرق میں رہنے والے نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کا ٹارگٹ اصل میں اسلام کی خدمت نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں، بانی اسلام میں، قرآن میں کوئی نہ کوئی ایسی قدغن لگائی جائے کہ جس قدغن کی وجہ سے لوگ اسلام سے بیزار ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ گاہے بگاہے دیکھتے ہیں یہ اصل میں استشراق کے ٹارگٹ ہیں کہ وہ کبھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیق حملے کرتے ہیں، کبھی قرآن پر رقیق حملے کیے جاتے ہیں، کبھی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ عیبدار کرنے کے لیے آپ کے سرکل میں رہنے والی خواتین، جیسے کہ گزشتہ میں اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انڈیا میں ہوا، اور ابھی بی جے پی کے ایک اور رہنما نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور چند دن پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کا ارتکاب کیا گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ باقاعدہ ٹارگٹس ہیں ان کے، اور ان کو اچیو کرنے کے لیے گاہے بگاہے وہ جب یہ کوئی ایک نشانہ لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہدف ٹھیک رہا ہے یا نہیں رہا۔ یہ استشراق کے یہ ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ مدارس میں رہنے والے شخص کے لیے اور مدارس میں پڑھنے والے سارے افراد کے لیے یہ اس وقت کم از کم بہت ضروری ہے کہ وہ اینٹی اسلام ساری قوتوں پر کم از کم، اور کچھ نہیں تو ان کا ایک اجمالی سا تعارف اس کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ کم از کم اسے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دشمن کون ہے اور اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، اور جب تک اسے معلوم نہیں ہوگا وہ عام پبلک کو بھی نہیں بتا سکے گا۔ جب عام پبلک کو ہم نہیں بتاتے، ہمارے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بیوروکریسی میں ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہی لوگ ارباب اقتدار ہوتے ہیں، تو نا آشنائی کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے، یا تعارف نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہماری صف میں کھڑے ہونے کی بجائے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہونے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ مدارس کی ہم سب طلباء کے لیے یہ بات اس وقت بہت ضروری ہے، چونکہ جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کرنی پڑے گی۔ تو یہ استشراق کا ایک ٹارگٹ تھا جس کے پس پردہ متعدد سیاسی، دینی، تبشیری اور استعماری محرکات تھے، جن کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کو اسلام اور مسلمانوں کے پاس موجود لاریب خدائی وحی کی رہنمائی سے محروم کرنا تھا۔ ان مخصوص اہداف کی تکمیل کے لیے ان کی تمام تر دلچسپی اور کوشش یہ رہی ہے کہ اسلام اور اس کے محاسن میں عیب جوئی کی جائے، بلکہ اپنے ان استعماری تبشیری مقاصد کے حصول کے لیے کچھ نام کے مسلمان بھی تیار کیے جائیں، جن کی باقاعدہ بالواسطہ یا بلا واسطہ
انہی استعماری خطوط پر پرورش اور تعلیم و تربیت کر کے ان کے دل و دماغ میں ایسا زہر بڑھ دیا جائے کہ وہ اپنے مغربی آقاؤں سے 2 ہاتھ آگے نظر آئیں۔ اب ہمارے لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نظر آتے ہیں۔ آپ ہمارے ہی لوگوں کو دین کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ سے زیادہ عاشق رسول ہیں، ہم آپ سے زیادہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ 50 سال ہمارے حضرت کی خدمات کو گزر گئے، صرف خدمات کو، اور ان کی خدمات کا اگر جائزہ لینا ہو تو 8 بچوں کو دین گھر سے پڑھایا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی دنیا دار یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور مغرب انٹلیکچوئل ایگریشن کے شکار شخص کے سامنے جائے تو وہ یہ سمجھے گا اور بلکہ کہے گا کہ آپ تو معاذ اللہ جاہل ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ان کا اعلی کار بن کے تو ان کے سامنے کھڑا ہے۔ اس میں بھی فالٹ ہمارا ہے کہ ہم اپنی دین کے صحیح ریپرزنٹیٹیو نہیں بن سکے، اس کے صحیح معنوں میں ترجمان شاید نہیں بن سکے، تو ہمیں اس کا تعارف اور اس طرف توجہ دینا انتہائی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ لوگ خصوصی طور پر ان کی ذہن سازی کے جو نتائج نکلتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کا بھی اوورویو دینا چاہوں گا۔ اب اسلام کے خلاف فکری اور قلمی ہتھیار وہ خود تراشنے شروع کر دیے۔ تبشیری مشرکین کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ ان نام نہاد مسلم مفکرین، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ اینکر پرسن اور قلم کاروں نے اپنی ہی نسل نو کے سامنے اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی اقدار کے امین مدارس کی ایسی جھوٹی منظر کشی کی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو مغربی میڈیا ہے وہ اپنی مرضی کی پرسیپشن کریٹ کرتا ہے، اپنی مرضی کا ایک بناتا ہے دائرہ، اور پھر اس کے مطابق ہمارے اذہان کو ڈالا جاتا ہے اور ہم حقیقت سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے جو پوش ایریاز کے لوگ ہیں یا جو سیکولر ذہنیت کے مائل لوگ ہیں یا جو لبرل مائنڈ لوگ ہیں، ان کے سامنے جتنی تصویر اسلام کی پیش کرتا ہے وہ میں اور آپ تو پیش کر ہی نہیں رہے، وہ تو میڈیا پیش کر رہا ہے۔ تو میڈیا جیسا ہمارے بارے میں کہے گا وہ ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر کہیں نہ کہیں یہ جو فالٹ نظر آتے ہیں، کہیں فلاں جگہ کوئی ایسا کام ہو گیا، کوئی ایسا کام ہو گیا، آپ ریسرچ کر لیں، آپ حیران رہیں گے کہ مدارس دینیہ کے اندر بھی برائی کی جڑ کو اور برائی کے بیج کو بونے میں بھی استشراق کا ہاتھ ہے۔ یعنی مدارس دینیہ کے جو اندر کسی نہ کسی جگہ درمیان میں فالٹ، اہل علم، آپ جو لوگ حضرت کے ساتھ 50 سالہ زندگی گزار لی ہے آپ تصور کریں ان کی کیفیات یہ ہیں، تو جن کے تربیت یافتہ قبلہ حاجی صاحب کے یہ ہیں ان کا عالم کیا ہوگا، اور جو ان کے حضرت سردار احمد صاحب کے تربیت یافتہ تھے آپ ان کا دیکھیں تو ان کی کیفیات کیا ہوں گی، اور پھر آپ بریلی کے تاجدار کی طرف دیکھیں تو کیفیات کیا ہوگی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ اوپر سے اوپر چلتے جائیں گے تو آپ کو پہلے سے زیادہ روشنی کا مینار نظر آئے گا، کہیں آپ کو کوئی قدغن بالکل بھی نظر نہیں آئے گی، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا، آپ ذرا گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو مدارس دینیہ کے خلاف یہ جتنا کچھ ہوا یہ ساری بنی بنائی اور بلکہ پلانڈ ایک کاروائی تھی۔ ان کے اپنے افراد نے اپنے ہی مدارس بنائے، ان میں غلط کاریاں کی، غلط کام کیے، غلط لیبل لگوائے، اور نتیجتاً سارے مدارس کے بارے میں ایک آنکھ کو بند کر دیا اور ایک آنکھ سے دیکھنے کی عادت لوگوں کو ڈال دی۔ آج لوگوں کو 50 سالہ تاریخ حضرت کی کیوں نہیں نظر آتی؟ یہ اس مدرسہ میں آپ آئے ہیں، اس وقت ہم کسی بھی موقع پر یہ دعوت فکر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا مولوی کھا گئے، مولوی کھا گئے، آج سیلاب میں مولویوں کے علاوہ بتائیں کوئی نظر آ رہا ہے؟ آج جن کی سوچ لبرل تھی، جو سیکولر تھے، انہوں نے ٹینٹ 4000 کا تھا تو اسے 10,000 کا کر دیا، اور مولانا کی ہمت دیکھیں، اپنے گھر کا سب کچھ بیچ کر بھی وہ فری ٹینٹ لے جا کے وہاں لگا رہا ہے۔ تو پھر اس کی حقیقی تصویر عصر حاضر میں
ان کی یہ جو پلاننگز ہیں وہ پہلے سے زیادہ ان کے اندر وسعت آ گئی ہے اور باقاعدہ ان کے ٹارگیٹس میں اضافہ ہو گیا ہے. انہوں نے اپنی افرادی قوت میں اضافہ کر لیا ہے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ عصر حاضر میں ایسا کیوں ہوا؟ مدارس کے بارے میں اگر آپ فیوچر پلان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاسٹ کو اور پاسٹ میں جو ہمارے اکابرین کے مخالف قوتیں آئیں ان کا تعارف اگر آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو آپ مدارس کا فیوچر اسے سیکیور نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. عصر حاضر میں اس وقت یہ ساری قوتیں پہلے سے زیادہ بن گئی ہیں اور یہ استشراق خود 4 حصوں میں تقسیم ہو کے اور یوں اژدہا بن کے ہر طرف سے اسلام کو نگلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور سب سے بڑا اژدہا جو اس نے ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے وہ ہمارے اپنے لبرل اور سیکولر لوگ ہیں. آپ دیکھیں یہ کیوں ہوا. عصر حاضر میں انہیں اسلام پر اپنے ناپاک حملہ میں مزید شدت لانے کی اس لیے بھی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ تہذیب جدید نے اہل مغرب کے عقائد سے لے کر معاشرتی نظام تک کی بنیادوں کو ہلا ڈالا ہے اور وہ اب اپنے اندر کی بے چینی سے مجبور ہو کر اسلام کی حقانیت میں سکون تلاش کرنے لگے ہیں. اس وقت یورپ کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب وہ اسلام ہے. ان کو لالے نہیں پڑھنے تو اور کیا ہونا ہے، ٹینشن نہیں ہونی تو اور کیا ہونا ہے. اور جب بھی کوئی نیو مسلم آتا ہے تو وہ نیو مسلم وہ کہاں کا رخ کرتا ہے؟ وہ یا مسجد کا رخ کرتا ہے یا مدرسے کا رخ کرتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے مجھے دین کی حقیقی تصویر اور حقیقی دین تو یہاں سے میسر آئے گا. لہٰذا اس نے ٹارگٹ کر دیا، مسجد کیا، مدرسہ کیا. ان کو فکر پڑ گئی مسجد کو بھی بدنام کرو، مدرسے کو بھی بدنام کرو، اور پھر مسجد اور مدرسے کو چلانے والے مولانا کو بھی بدنام کرو. اور مولانا کے لیے لفظ لے آؤ مولوی، ہوٹنگ. یہ جو آپ کو شخص کو کہتا ہے نا مولوی، آپ پریشان نہ ہوا کرے، یہ اس کے اندر کا کبر، لبرلزم، سیکولرزم وہ نکل کے باہر آتا ہے. اور وہ اصل میں اپنی بولی نہیں بول رہا، وہ تو اپنے ان مغربی آقاؤں کو خوش کرنا چاہتا ہے جو اس مولوی اور مولانا کے درمیان اس کی آنے والی نسل کو اس سے دور کرنا چاہتا ہے. بتائیں جو باپ حضرت کا نام لیتے ہوئے گھر میں کو چھوڑو جی مولوی ہے، بتائیں اس کی نسل مولانا بننا پسند کرے گی؟ وہ اسلام سے محبت کرے گی؟ وہ مسجد میں آئے گی؟ تو یہ وہ چند ایک اہداف تھے. میں اس کو اب وائنڈ اپ کروں گا تو اپنے اس پر میں نے ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کلام تھوڑا سا کیا ہے. یہاں میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں چونکہ مجھے اشارہ بھی ہو گیا کہ وقت کا دامن جو ہے وہ بہت مختصر ہے، اس میں اختصار ہے، چھوٹا ہے وہ. تو میں اب اہداف کیا ہیں، ہمارے اہداف کیا ہیں، کم از کم ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے میں ہم نے کیا کرنا کیا ہے. اوورآل اگر ہم اپنا بھی جائزہ لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ پریشانی سے یہ بات چونکہ ہم اپنے ہی گھر میں کھڑے ہیں کہنا پڑتی ہے کہ جو ہمیں ایک انیشیل ابتدائی سطح پر جو چھوٹی چھوٹی نشستیں بھی ہوتی ہیں وہاں بھی اگر کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے، موضوع دیا جاتا ہے تو ہم اس موضوع کے ساتھ وفا نہیں کرتے. تو جب ہم ابتدا ہی میں وفا نہیں کر پائیں گے تو بتائیں اپر لیول پہ جا کے ہم کیسے ایڈریس کر سکیں گے، کیسے ہم بات. اب مدارس کے اہداف کیا ہے؟ اس وقت دینی مدارس کے بارے میں مغربی ممالک کی دلچسپیوں میں پہلے سے بہت زیادہ اضافہ ہے اور مختلف ممالک کے سفارتکار اور بہت ساری این جی اوز اور انسانی حقوق کے ادارے دینی اداروں کے ساتھ روابط رکھے ہوئے ہیں اور ان کے حوالہ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں. مالی تعاون اور فنی امداد کی پیشکشیں ہوتی ہیں، اصلاحات کی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، مدارس کے جداگانہ تشخص اور کردار پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے اور انہیں اجتماعی دائرے میں لانے کے عزائم ظاہر کیے جا رہے ہیں اور انہیں معاشرہ کا کارآمد حصہ بنانے کی نوید سنائی جاتی ہے. اور اس نوید کے چکر میں ہمارے اتفاق کو کئی مرتبہ وفاقوں کی صورت میں بھی پارا پارا کیا جاتا ہے، لیکن ہم بے خبر نہیں. کئی بار میں کٹا اور پھوٹی مجھ سے نہریں، دیکھ لو پھر بھی دریا کا دریا ہوں اب تک. مگر اس کے باوجود آج کے حکمرانوں اور ان کے مشیروں کو یہی کہنا ہے کہ کوئی بیان دینے اور کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں
زندہ قوم رہیں گے. یہ نہیں بلکہ ہم آپ کو یہ بھی باور کروانا چاہتے ہیں کہ جو زندہ قوم ہوتی ہے وہ نہ شب پرستم نہیں ہوتی، وہ راتوں کو دن کو بھی رات نہیں بناتی بلکہ وہ رات کو دن بنا دیتی ہے. 4 چیزیں صرف مجھے 4 منٹ میں کروں گا جی. مدارس کے جداگانہ نظام تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مدارس دینیہ کا جو جداگانہ تشخص ہے اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی کا آسمانی تعلیمات اور وحی الہی کے ساتھ تعلق قائم رہے. انسانی سوسائٹی اپنی سوچ اور خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بجائے اسلامی تعلیمات کی رہنمائی میں زندگی گزارے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی معاشرہ اپنی سوچ اور خواہشات پر عمل کر کے دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات حاصل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی تعلیمات اور وحی الہی کی رہنمائی اور بالادستی کو قبول کرے. مسلم معاشرہ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ عام ہوں، زیادہ سے زیادہ مسلمان دینی تعلیم حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. عصری تعلیم اور جدید علوم ہمارے نصاب میں اس درجہ تک شامل نہیں ہے کہ جتنا آپ تقاضا کرتے ہیں، بلکہ ہم نے اس درجہ تک اسے شامل رکھا ہے کہ جتنی اس وقت کی ضرورت ہے. ہم آخر کیوں آپ کی باتوں کو قبول کر کے ساری اصلاحات کو قبول نہیں کرتے؟ حضرت صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ مدارس دینیہ کے لوگ ہیں کہ ساری دنیا تنخواہ کی وجہ سے ہڑتال کرتی ہے، حضرت مولانا نے کبھی تنخواہ کی وجہ سے ہڑتال نہیں کی. تو اگر ہم عصری تعلیم کی طرف چلے جائیں گے تو پھر تو ہڑتالیں ہی آپ کو نظر آئیں گی. پھر تو دین کے درد کے ساتھ یہاں حضرت جب تشریف لائے تھے میرا خیال ہے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوگی. تو پورے اخلاص ہم ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں، ایسے رجال کار تیار کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اگر انہیں عصری تعلیم میں ڈال دیا تو اقبال کہتا ہے تعلیم کی تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر تو تم اپنی مرضی سے پھیر لو گے. تو ہمیں ایسے افراد تو نہیں چاہیے، ہمیں تو قحط الرجال کے اس دور کے اندر اب مدارس کی بقا کے لیے کامل اور پختہ افراد کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہم ضرورت کی حد تک تو اصلاحات کو قبول کرتے ہیں اور ضرورت سے بڑھ کر ہم باہر نہیں جاتے. تیسرا یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، جناب آپ رجسٹریشن اور ڈاکومنٹیشن سے انکار کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے. ہم نے کبھی بھی ہمارے کسی مدرسے سے نہیں، آپ حیران رہیں گے کہ ہم نے کسی جگہ بھی لینی ہو نا تو ہمیں سب سے پہلے ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی رجسٹری ہے کہ نہیں ہے، یہ جگہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہم پھر اس کی باقاعدہ کاغذی کارروائی کو پورا کرتے ہیں، اس کے کیے بغیر تو ہم کوئی کام ہی نہیں کرتے. تو جب ابتدائی طور پر ہم قانونی سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو انتہا میں ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم رجسٹریشن اور ڈاکومنٹیشن سے انکار نہیں کرتے. اس وقت بھی ملک کے کم و بیش 80% جو مدارس ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، 80% مدارس وہ رجسٹرڈ ہیں. آخر جو آپ رجسٹریشن کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے اختلاف کیوں ہے کہ آپ اس رجسٹریشن کے نام پر سرکاری مداخلت اور کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو ظاہر ہے آپ یک چشم گل تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے عرض کیا ہم زندہ و تابندہ قوم بھی ہیں اور زندہ اور تابندہ لوگ بھی ہیں. ہمارے اکابرین کو اللہ تعالیٰ نے جو فراست اور تدبر عطا فرمایا ہے وہ اس کی روشنی میں مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، صرف حال پر اپنے فیصلے کو نہیں چھوڑتے. حکومت کی مداخلت اور امداد کو قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بھئی آپ کیوں نہیں قبول کرتے؟ ہم صرف اتنی سی بات میں عرض کروں گا کہ بھئی آپ ان مدارس کو لینے سے پہلے جو آپ نے اوقاف کے تحت لیے ہوئے ہیں ان کا جو حشر آپ نے کر دیا ہے ان کو تو دیکھ لیں. جتنی مسجدیں بھی آپ نے لیں تو آپ نے مسجد کا تشخص ہی ختم کر دیا. جتنے مدارس لیے ویران ہو گئے. تو ہم بنی بنائی چیز اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے تو بچے گا باقی کیا؟
آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، تو جب دینی ڈپارٹمنٹ آپ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے تو وہ کیسے کنٹرول رہیں گے؟ اور کوئی بھی شخص اپنی دینی پونجی کو کم از کم ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہمارے اکابرین اس صف میں کھڑے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے تو گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔